اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی یا آپ پیدائشی طور پر نبی تھے؟ صحیح ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے، اور یہ یعنی خصوصاً ہمارے جو بریلوی اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے اس حوالے سے. تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں آپ کو بس کیٹاگوریکل ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ تمام نبی پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی ہمیشہ سے ہی نبی ہوتا ہے. یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ اسے مبعوث بعد میں کرتا ہے نا، تو وہ نبی تو ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسند احمد میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابیح میں 30 جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باقی تمام نبی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے نبی ہیں. اور روحیں تو آپ کو پتہ ہے ہماری بھی حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہماری روحیں تو ہماری بھی موجود تھیں. الست بربکم. تو اللہ کے ہاں تو ہم بھی لکھے ہوئے تھے. آپ انجینئر محمد ارشد لکھے ہوئے تھے اور میں انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوا تھا، ابو جہل بھی لکھا ہوا تھا، فرعون بھی لکھا ہوا تھا اللہ کے علم میں. لیکن دنیا میں بعثت ظاہر جس زمانے میں ہوئی، اور پھر نبی کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. اور یہ کوئی نبی کی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ نبی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی کو بعثت سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بخاری میں حدیث آتی ہے وہی والے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب آپ کی زندگی مبارک کا دنیاوی اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے قمری مہینوں کے اعتبار سے 40واں سال شروع ہوا، 38.5 سال ہمارے سولرز کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرنا شروع ہو گئے. یہ آپ پھر شروع سے کیوں نہیں عبادت کر رہے تھے؟ یہ 40ویں سال ہی میں کیوں ہوا؟ ظاہر ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لانی شروع کی کہ مبعوث کیا جا رہا ہے آپ کو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ صحیح مسلم میں. یعنی یہ آپ کو انڈیکیشنز آنے شروع ہو گئے تھے بعثت سے پہلے. یہ نہیں کہ بچپن میں، یعنی اسی 40ویں سال میں دل اچاٹ ہوا، پھر اگلا ایکسپیرینس کہ آپ سے ایک پتھر کلام کر رہا ہے اور آپ کو سلام کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غار حرا میں، وہیں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیفیت طاری ہوئی جو بخاری میں آتا ہے. اپنی بیوی کے پاس آئے، اتنے پریشان ہوئے اور کہا مجھے وہ چادر اڑا دو، یا ایھا المزمل جو نازل ہوئی. اور پھر حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ تو یعنی ایک اچھے سوشل انسان ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس طرح نہیں. گاڈ کا کنسیپٹ تو تھا، یعنی مشرکین عرب میں بھی موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پہ موحد تھے، یعنی اللہ کی حفاظت میں تو تھے. آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اعلان نبوت سے پہلے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وہ جو کزن تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ عیسائی عالم تھے. انہوں نے جب یہ کیفیت سنی ان کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کے طور پہ مبعوث فرمانے والا ہے، تو لیکن یہ آپ کی قوم عنقریب آپ کو نکال دے گی یہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایک اللہ کی آواز بلند کی ہے توحید کی، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو پھر میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں. وہ نابینا ہو چکے تھے آپ کی بعثت سے پہلے ہی، یعنی اعلان نبوت اس اعتبار سے کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. اس لیے ہم ان کے لیے عموماً صحابی کا لفظ ہی بولتے ہیں، لیکن اس حوالے سے صحابی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو ایکسپیرینس ہوا، تو آپ تو سیدہ خدیجہ کو مطلب
آ کے مبارکباد دیتے کہ خدیجہ میں 40 سال سے جن لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گئے. پریشانی تو ہونی نہیں چاہیے تھی. یہاں پہ کیفیت کا طاری ہونا ایک ایسا ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس تھا جو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. اور اس کا جو ضربہ سنام ہے وہ پارہ نمبر 25 میں جو سورت نمبر ہے 42 سورہ الشورى، اس کا جو آخری رکوع ہے نا، اس نے بالکل عقیدہ کلیئر کر دیا اس حوالے سے. کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا حوالہ لے جائیں. آخری 3 آیات سورہ الشورى پارہ نمبر 25 سورت نمبر 42 آیت نمبر 51 سے لے کے 53، یہ آخری 3 آیات ہیں. بلکہ ہمارے جیل میں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر کو پرسنل ہو جائیں گے، وہ کٹر بریلوی تھے. وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، ان کو پتا چلا نیا کہ میں گمراہ ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مبعوث ہوئے تھے؟ میں نے کہا 40 سال کی عمر میں. نہیں، اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میں نے کہا اس سوال کا جواب امام احمد بریلوی صاحب سے لے لیتے ہیں. میں نے کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اتارا، یہ آیات کھولی اور میں نے کہا اب یہ ترجمہ پڑھ لیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے قرآن کے ترجمے میں، تو کوئی اور تو چلے تبدیل کر لے گا، گستاخ رسول ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی بشر کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے، اور کسی بشر کی یہ اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خود کلام کرے، الا مگر 3 طریقوں سے. وحین کہ اس کے دل میں خفیہ بات ڈال دے وہی کرے، او من وراء حجاب یا اس سے پردے میں گفتگو کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پہ کی پردے میں گفتگو، جو صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے. میں نے واقعہ معراج پہ مسئلہ 126 ABC میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بتائی ہیں حدیث. تیسرا موڈ او یرسل رسولا، یا اس کے پاس رسول بھیج دے. جبرائیل علیہ السلام رسول ہے، یعنی فرشتہ آ جائے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے وہ اس شخص تک پہنچا دے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ 3 موڈ اختیار کرتا ہے نبی تک پیغام پہنچانے کے لیے. نمبر 1 اس کے دل میں خفیہ بات، نمبر 2 حجاب میں گفتگو پردے میں، اور نمبر 3 اس کے پاس فرشتہ بھیجے. اور یہ عمومی موڈ یہ فرشتے والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی. روحم من امرنا، اپنی طرف سے روح، یعنی روح امین بھی آئے، قرآن بھی روح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ نازل ہوئی. من امرنا، اپنی طرف سے امر. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات. اب مجھے بتائیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کو. ایک ڈیٹم لیول کا ایمان تو تھا جو توحید والا، باقی تفصیلات کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں وہ آپ نہیں جانتے تھے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو، یعنی ہدایت کا ذریعہ اس قرآن کو، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کی طرف وہی والا معاملہ کرتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اس قرآن کے سبب. جو صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں سیدنا ابوبکر کا خطبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کامل دی، اور اب قیامت تک کے لیے پوری امت کی ہدایت اس کتاب میں ہے جو ہے وجدک ضالا فہدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال درجے کی ہدایت تک پہنچا دیا. گمراہ والا ترجمہ غلط کیا ہے، ضال کہتے ہیں محبت میں ڈوب جانا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہ گمراہ نہیں کہہ رہے تھے اپنے باپ کو، پیغمبر کے بیٹے تھے، اپنے باپ کو پیغمبر مانتے تھے، تو گمراہ تو نہیں کہنا تھا. تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے، اس میں خود رفتہ پایا. مودودی صاحب کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے گستاخانہ بھی ہوا ہے. اور بے شک اب آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم طرف بلاتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں. یہ جب بھی ہے نا فی السماوات و ما فی الارض سے مراد پوری کائنات ہے.
وہ اسی کا ہے، وہ مالک وہی ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ تمام کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ماں کی گود میں مبعوث کر دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا ہے، ورنہ وہ گھبراتے تو نا. جب پہلی گفتگو ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں نے تجھے چن لیا ہے، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الاعراف، سورۃ القصص، اور تجھے میں مبعوث کر رہا ہوں اس کام کے لیے. تو ظاہر ہے ان پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، وہ بھاگے، سب کچھ. تو یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B میرا ریکارڈڈ ہے، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، حرام کام نہیں، اجتہادی غلطی جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے. مبعوث وہ جس وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت. اس حوالے سے ایک وہ جعلی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک بحیرہ راہب تھا، وہ بالکل بے سند واقعہ ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، قطعاً کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں جی، اس طرح کے اگر اس طرح کے ایکسپیرینسز بہت پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی مشکل ہو جاتی وہاں پہ، وہ تو قتل ہی کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اچانک ہی سب کچھ ہوا. حق وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ 40ویں سال آپ پہ کیفیت طاری ہوئی. پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں تھے، صادق تھے، امین تھے، مشہور تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث بھی فرما دیا. تو اس میں کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. گستاخی تب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ عام انسان تھا. یہ تو کوئی نہیں کہتا، نہ دیوبندی کہتے ہیں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع، کوئی بھی نہیں کہتا. اور خام خواہ اس کو گستاخی کے زمرے میں لے جانا بریلوی اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ علمی خیانت ہے اور یہ بالکل ظلم کرتے ہیں، اور باقی اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ بازی کرتے ہیں. تو یہ جناب موٹا سا عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو